अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज़ से। आज सोमवार है, सितंबर की 5वीं तारीख और साल रवा का 249वां दिन। आज के प्रोग्राम में मैं रहूँगा आपके साथ अज़हर हाजनी, और प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे मेरे साथी मेज़बान डॉक्टर मीर जावेद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे और हम आपके लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में। आमीन। शायर कश्मीर महजूर सोबुन शेर अक्षु वाव सुबहुक मदरसुक वस्ताद दोनवई करगर। वाव सुबहुक मदरसुक वस्ताद दोनवई करगर। वाव फलरावान गुलन वस्ताद वज़नावान दिलन। दिल वज़नावन वोल, गुल फुलरावन वोल। रज़रुक तो पज़रुक सबक परनावन वोल। असलस्त गलतस दरमियान फ़र्क हिचनावन वोल वस्ताद। आज शो एमसी वस्ताद सुंदुआ। जी हाँ, आज योम असातिज़ा है। योम असातिज़ा मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि हर समाज में, हर माशरे में इनकी अहमियत को उजागर किया जाए और इनकी बेलोस खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाए। हम आज के शो में अपने उन तमाम असातिज़ा को आज के दिन की मुबारकबाद देना चाहेंगे जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं इस वक्त और हमें देख रहे हैं, और जो असातिज़ा किराम हमें नहीं देख रहे हैं या हमें नहीं सुन रहे हैं, उन तक भी हमारा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाइएगा। उस्ताद को कौम का मैमार कहा जाता है। बिल्कुल। एक इंसान, कामयाब इंसान की कामयाबी के पीछे जो बुनियादी राज है वो ये है कि अगर उसे ज़िंदगी में अच्छे असातिज़ा मिले हो तो उसका बराह रास्त असर उसकी शख्सियत पर पड़ता है। एक समाज में अच्छे असातिज़ा होंगे तो उस समाज का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो बेहतर होगा। और खुदा न खास्ता अगर किसी भी माशरे को, किसी भी कौम को, किसी भी समाज को अच्छे असातिज़ा नसीब में नहीं आए तो उस समाज का, उस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है। कहते हैं अज़हर के एक फ़ारसी में एक मक़ौला है कि जोरे उस्ताद बेहज़े मेरे पिदर, कि उस्ताद की सख्ती जो है वो वालिद की शफ़क़त से बेहतर है। बिल्कुल। हमें हमेशा ये चीज़ ज़हन नशीन करनी चाहिए कि उस्ताद कभी डांटता भी है, कभी मारता भी है, कभी सख्ती भी करता है, लेकिन उस्ताद का मकसद यही होता है कि ये जो मेरे पास आया है, शागिर्द है, तालिब इल्म है, ये वो चीज़ हासिल करे जिस चीज़ का ये तालिब है असल में। और तालिब इल्म चूँकि उम्र कम होती है इसलिए उनकी ज़हनियत उतनी ज़्यादा वसी नहीं होती है, खुली नहीं होती है कि वो समझ पाएँ इस चीज़ को। इसलिए उस्ताद का जो एक रोल मॉडल होता है वो हमेशा कोशिश करते हैं टीचर्स कोशिश करते हैं कि जो उनके पास आए हैं बच्चे पढ़ने के लिए वो कुछ सीख के जाएं, इंसान बन के जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, बजा फरमाया आपने। देखिए, कोई भी इंसान, किसी भी इंसान के असली वालिदैन उसे आसमान से ज़मीन पर लाते हैं। ज़मीन पर उसकी रूहानी और उसकी अखलाकी तरबियत असातिज़ा करते हैं तो वो इस काबिल बन जाता है कि वो आसमान की बुलंदियों को छूने के काबिल हो जाता है। और अज़हर मुख्तलिफ मज़ाहिब की अगर हम बात करें तो मज़ाहिब ने भी तालीम को, उस्ताद के दर्जे को बहुत मुक़द्दम समझा है और इस पर बड़ी तरग़ीब दी गई है कि जो पढ़ाई लिखाई है इस पे कितना ज़ोर दिया गया है। जैसे एक शेर मुझे याद आया जो मज़हब इस्लाम से रिलेटेड है कि जाहिलियत ऐब है, इस्लाम के आईन में इल्म हासिल कीजिए चाहे मिले वो चीन में। और अगर हम हिंदू मत की बात करें तो एक परंपरा थी गुरु दक्षिणा की। हाँ, बिल्कुल। गुरु समझना, और फिर गुरु जो भी अपने शिष्य से, अपने शागिर्द से जो भी मांगता था, जैसे हमने महाभारत का वो किस्सा सुना है कि उन्होंने उससे अपना अंगूठा मांगा तो उसने ये चाकू उठाया और कलम कर दिया उसको। ये चीज़ है कि जो उस्ताद और शागिर्द के बीच में जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, अब दीन इस्लाम की रोशनी में अगर बात करें, दीन इस्लाम में इल्म
کے حصول کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور اس پر کافی زور دیا گیا ہے، اور علم کے حصول کے لیے جو براہ راست ذریعہ ہے وہ استاد ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جگہوں پر استاد کے احترام کے حوالے سے بات کیا اور اس کی تلقین کی ہے کہ استاد کا جو ہے احترام کیا جانا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ایک بات بڑی مشہور ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے ہمارے یہاں سے بھی، اور عام جب بھی تعلیم کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا جی وہ میرا استاد ہے۔ جی یقین اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں آج کے دن کے حوالے سے، اس دن کی کیا اہمیت ہے، افادیت ہے، اور یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ سماج کے ہر فرد کی کون سی ذمہ داریاں ہیں اساتذہ کے تئیں، کیا ہمارے اساتذہ کو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں وہ رتبہ حاصل ہے جو رتبہ ان کو حاصل ہونا چاہیے، اور اساتذہ پر بھی کون سی ذمہ داریاں عائد ہیں۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوں گی آج کے پروگرام میں، اور انفیکٹ جو آج کا پروگرام ہے یہ ہم اساتذہ کے نام ہی کریں گے۔ آپ کو پروگرام کے آغاز میں موسیقی کا انتظار رہتا ہے، ہم آغاز میں ہی ایک نغمہ آپ تک پہنچائیں گے، کٲشُر بٲتھ واتناوان تۄہہِ تامَتھ قاضی رفیع۔ واپس یِتھ کرو أزکہِ دۄہ کے حوالے مزید کتھ، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج اسی شعبے سے، اسی پیشے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہمارے ساتھ ہے۔ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ چلا تسکن سے کیا چنا اے محق نیرن کیا حدت چلا تسکن سے کیا چنا برز مزر سے پان کھا جو متماشو کیا سے پان کھا جو متماشو کیا کیوں دو دشکن جو دیار گو متماشو کیا کیوں دو دشکن رنگ رنگے آت کیا اے محکرالن بان تھر سکھا رنگ رنگے آت کیا سر درائی وقت بوئی حدراس متماشو کیا سر درائی وقت بوئی حدراس متماشو کیا دو دشکن جو دیار گو متماشو کیا دو
Ath hai kis dariyas Shahmaz tha laylas Ath hai kis dariyas Shahmaz tha laylas Dur barzakh nur prazlyo Tmasho kya pyom dur barzakh nur prazlyo Tmasho kya pyom do dushman jo diyar go tmasho kya pyom قاضی رفیع صاحب نے آواز میں تو یہ بات بوزان آج وستادن ہند دہ تو تمن سارنی وستادن ونکس وچان بوزان بیک لٹہ یہ دہ سٹھا مبارکباد یقیناً بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے نصیب میں اچھے اساتذہ میسر آ جاتے ہیں اور اچھے اساتذہ کی ہر سطح پر سراہنا ہونی چاہیے اپریسیشن ہونی چاہیے پذیرائی ہونی چاہیے یقیناً اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر سال ہمارے ملک میں ٹیچرز ڈے کے موقع پر بہترین ٹیچرز کو قومی سطح کے اعزازات سے نوازا جاتا ہے ہماری ریاست سے امسال ایسے 4 اساتذہ کو چنا گیا ہے ان کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے اور انہیں آج اس قومی سطح کے اعزاز سے نوازا جائے گا میں نام لینا چاہوں گا اور ساتھ ہی مبارکبادی دینا چاہوں گا ایسے ٹیچرز کو اور ان کے افراد خانہ کو اور ان کے اسٹوڈنٹس کو بلکہ یہ پوری ٹیچرز کی جو فیٹرنیٹی ہے وہ اس مبارکبادی کے مستحق ہیں نام لینا چاہوں گا پہلا نام اس میں ہے وہ ہے محترمہ سائقہ وانچو جی کا جن کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے پہلے وہ ایک بڑی اچھی ٹیچر تھی اور انہیں اس سے پہلے اسٹیٹ لیول ایوارڈ دیا گیا تھا لیکن ان کی اچانک موت کی وجہ سے اسکول میں ہی ان کا انتقال بالکل اور بہت ایک خلا پیدا ہوا کیونکہ وہ ایک ٹیچر ہی نہیں تھی ایک اینکر تھی ایک اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بچوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ مانی جاتی تھی اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت کرے اور ان کے افراد خانہ کی کیا حالت ہوگی اس وقت جب ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا باز از رحلت ایوارڈ دیا جائے گا تو اس کے بعد جو 3 نام اور ہیں وہ بھی آپ بتا دیں جی گووند شرما ٹیچر پوسٹڈ ایٹ گورنمنٹ ہری سنگھ ہائر سیکنڈری اسکول ریسیڈنسی روڈ جموں کسم کماری ٹیچر آف گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ریاسی منیر احمد خان ہیڈ ٹیچر ایٹ گورنمنٹ مڈل اسکول چیک ایشور داس زون اچبل اننت ناگ اینڈ لیٹ سائقہ شفیع وانچو ول بی اوارڈڈ ود دا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ناظم تعلیمات کشمیر جو ہیں ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے اور ٹیچر کا ایک منفرد مقام ہے اور جیسا کہ اظہر نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا کہ آج جو ہمارے پروگرام کی زینت بنی ہیں وہ بھی اسی شعبے سے ان کا تعلق ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ انہیں بھی قومی سطح کے اعزاز سے نوازا گیا ہے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا ہے سال 2012 کے لیے اور یقیناً آج جب گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں گے تو ان سے ہم جاننے کی کوشش ضرور کریں گے کہ ان کے پڑھانے میں کون سی ایسی خاص بات تھی کہ ان کو اس قسم کے اعزاز سے نوازا گیا اور یہ بھی ضرور جاننے کی کوشش کریں گے جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا کہ ٹیچرز کے کون سے ایسے معاملات ہیں جن پر سماج کے ہر فرد کو غور کرنے کی ضرورت ہے بہت ساری باتیں ہوں گی کل ملا کر ہمارے ساتھ آج کے پروگرام ہیں ڈاکٹر روشن آرا آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت بہت خیر مقدم پروگرام میں آنے کے لیے اور سب سے پہلے بہت بہت مبارک شکریہ بہت بہت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں ہمیں دعوت دینے کے لیے اور ٹیچرز ڈے کے موقع پر ایک ٹیچر کو انتخاب کرنے کے لیے تو جی خیر اب ٹیچرز ڈے تھا
تو ظاہر سی بات ہے ایک ٹیچر کو ہی دعوت دینی تھی اور آپ آج پوری کمیونٹی کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ٹیچرز کی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو مبارکبادی تو ہم نے دی اور اس پروگرام کی وساطت سے سبھی ٹیچرز تک مبارکبادی پہنچ گئی ہوگی. بالکل آپ سے میں بھی اپنی طرف سے اپنی ساری ٹیچرز کلیگز فریٹرنیٹی کو آج کے دن کی بہت بہت شبھ کامنائیں دیتی ہوں. آپ کی اور مزید بات ہم سنیں گے اور آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں اس پر ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ناظم تعلیمات کشمیر ڈاکٹر شاہ فیصل. ان کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو ویری مچ، شکریہ. جی بالواسطہ کہیے یا بلا واسطہ، لیکن اس مبارکبادی کے آپ بھی مستحق ہیں. بہت بہت شکریہ. بالکل ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جی. اور رائٹ. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے ڈائریکٹلی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جتنے بھی اساتذہ آپ کو اس وقت سن رہے ہیں ان تک آپ اپنی کون سی بات پہنچانا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بھی مبارکباد دینا چاہوں گا پوری ٹیچرز کمیونٹی کو. جی. ذاتی سطح پہ بات کروں، اپنی پرسنل لائف کی بات کروں تو آج میں بھی جو اپنی زندگی میں جو کچھ تھوڑا سا میں نے کیا ہے، آبویسلی اس کا کریڈٹ میرے ٹیچرز کو جاتا ہے. لکیلی میرے دونوں پیرنٹس ٹیچرز رہے ہیں، گورنمنٹ ٹیچرز رہے ہیں، تو اس وجہ سے شاید میں تھوڑا سا زیادہ فارچونیٹ تھا کہ گھر میں ایک ماحول ملا کہ ٹیچر بھی، ایک پیرنٹ بھی، ایک فرینڈ بھی، ان کا جو وہ مکسچر ملتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس بھی ٹیچرز ہیں تو شاید میں کچھ ایکسٹرا اپنے آپ کو فارچونیٹ کنسیڈر کرتا ہوں. تو کمیونٹی کی لیول پہ بات کریں تو جس طرح سے ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں وداؤٹ اے گڈ ٹیچر، اسی طرح سے ایک اچھی سوسائٹی کو ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں وداؤٹ گڈ ٹیچر. اور پچھلے 1 سال سے جس طرح سے میں محکمے کے ساتھ منسلک رہا ہوں تو ایک جو چیز مجھے ریئلائز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اگر ٹیچرز ٹھان لیں، اگر ٹیچرز یہ ریزالو کریں کہ ہمیں سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہے، تو یقین کیجیے میں نے ایک ریڈیکل ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے اور بہت چھوٹے سے وقت میں نے دیکھی ہے. اور اس نے مجھے بہت بہت ساری امید دی ہے، بہت ہوپ فل مجھے بنایا ہے کہ جس سوسائٹی کے ٹیچرز ہوشیار ہوں، جس سوسائٹی کے ٹیچرز کانشیس ہوں کہ ہمیں اس سوسائٹی کے جو بھی چیلنجز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، بالکل اپنے آپ مطلب اس سے پہلے جس طرح کا بھی پیسمزم سینیسزم ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے اس کشمیر پہ کیا ہوگا، لیکن ٹیچرز کی لگن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ جاری رہی تو ہم ڈیفینیٹلی جو بھی چیزیں ہم نے سوچی ہیں فیوچر کے لیے وہ شاید ہمارے لیے کرنا ممکن ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے یہی امید کریں گے کہ جو بھی آپ کے فیوچر پلانز ہیں وہ آپ پوری طرح عملا سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی یہ تھے ڈاکٹر شاہ فیصل ناظم تعلیمات کشمیر اور آج کے دن کے حوالے سے ٹیچرز تک اپنا پیغام پہنچا رہے تھے اور اس دن کی اہمیت بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ان کی باتوں سے پتہ چلی. اور اب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا ہم چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں جو یہ ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. اس دن کے موقع پر تو خیر بہت کوشش کی جاتی ہے کہ ٹیچرز کی عزت احترام اکرام کے حوالے سے بات کی جائے. سیمیناروں کا انعقاد ہوتا ہے، ڈبیٹس کا انعقاد ہوتا ہے، مضمون نویسی کے مقابلوں کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پھر اس دن تک ہی محدود ہوتی ہے ساری کوششیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس دن ہی نہیں بلکہ پورا سال ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہم اپنے استاد کے رول کو سمجھ سکیں اور ان کے حوالے سے یا سماج کے ہر فرد پر جو ٹیچرز کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے؟ بالکل صحیح اظہر صاحب. جو آج کا دن ہے سچ مچ ہمیں بہت خوشی کا موقع مل رہا ہے کہ تفصیلاً ہم بات کریں گے کہ استاد کا جو رتبہ ہے سماج میں. سب سے پہلے اللہ نے استاد کو خود بخود ایک ایسا رتبہ دیا ہے کہ جو یہ پروفیشن ہے یہ سب پروفیشن سے لگتا ہے کہ ایبو آل ہے. ایبو آل ان دا سینس کہ ایک ٹیچر کو اللہ نے ایک باضابطہ طور پر ایک پروفٹ کی صورت میں اس کا جو رول ہے کہ کسی انسان کی زندگی کو سنوارنا. مطلب جب ہم باقی جابس کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں وہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو کرتے ہیں کہ وہ ان کا کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کریں گے، اپنے دماغ سے کریں گے، مگر ٹیچر کا کام جو ہے یہ دل سے ہے. بالکل. کہ اور اس کا جو خزانہ ہے، جو اس کا نالج ہے، جو بھی اس نے اپنی زندگی کی ساری جو اچیومنٹس ہوتی ہیں اس کی، یہ خزانہ وہ شیئر کرتا ہے، یہ بانٹتا ہے، اپنے پاس کچھ رکھتا نہیں ہے. اور اس پروسیس میں کیونکہ ایجوکیشن جو ہے
ये एक 3 टायर सिस्टम है। इसमें हम टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट, ये 3 जो टायर है इस सिस्टम के। और एक अगर हम लेंगे टीचर एक मेन कैरेक्टर है, एक रोल मॉडल है। और सब जो हमारी सोसाइटी है, ये सोसाइटी जो है अगर हम ऐसे भी देखेंगे कि बाज़ाब्ता तौर पर ये रिवॉल्व करते हैं इसी टीचर के इर्द गिर्द। और अब हम खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि टीचर को क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। सही फरमाया। बिल्कुल आपकी बातों से हम अभी तक यही समझ पाए कि ये बाकी प्रोफेशन से इसलिए भी हटकर है क्योंकि एक टीचर में खिदमत खल्क का भी जज्बा बिल्कुल एक मिशन है ये टीचिंग। हाँ, टीचिंग तो एक ये सिर्फ मिशन ये है। नहीं है कि आपको नौकरी करनी जिस तरह बाकी नौकरियां करते हैं बिल्कुल। फिर तनख्वाह लेनी है आपको, जी, जी। यहाँ तनख्वाह भी लेंगे, आपको तनख्वाह भी अच्छी खासी अब मिल रही है, लेकिन साथ साथ में आपको एक जज्बा भी आपके अंदर होना चाहिए कि आपके सामने एक ऐसी पौध है, अगर आप उनकी सही रहनुमाई करेंगे, सही तरबियत करेंगे तो वो कल के बेहतरीन शहरी बन सकते हैं। उस्ताद को मनसब मिला कागज कलम तकदीर में, वाह वाह। उस्ताद को मनसब मिला कागज कलम तकदीर में, चाक की नकदी मिली तख्ते सिया जागीर में। क्या बात है, बहुत अच्छा। डॉक्टर रोशन आरा जी हमारे साथ हैं जो एक टीचर हैं खुद, जी। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो उस्ताद बनना है, जैसे कि अभी अजहर भी कह रहे थे कि ये एक नौकरी नहीं है, बिल्कुल एक मिशन है। इस मिशन के लिए इंसान खुद को कैसे डेडिकेट करे? जब पहले तो नौकरी की तलाश में ही रहते हैं सब, बिल्कुल। अब जब कोई सिलेक्ट हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज टीचर, उस्ताद, तो जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट हो गई एज टीचर, उसके बाद उसको इस जिम्मेवारी का एहसास कैसे हो और वो किस तरह खुद को तैयार करे कि वो एक नौकरी करने के लिए नहीं आया है, एक मिशन का उसे एक हिस्सा बनाया गया है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। मैं इसी हवाले से मैं इसमें अपनी जो बात है मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। जब आप सोचते हैं सबसे पहले जो टीचर बनना है, मैं ये कहूँगी कि इसमें हम थोड़ा सा अगर हम इसमें ऐड करें कि टीचर बनने का जो जज्बा है वो पहले इस इंसान में मौजूद हो। ये टीचर बनता है कोई तो ये बाय चांस नहीं होना चाहिए, ये बाय चॉइस होना चाहिए। 10 नौकरियों के लिए फॉर्म भरा तो हाँ, टीचर में निकला, कहीं रिजेक्ट हो गया, यहाँ रिजेक्ट हो गया तो फिर वो चलो कोई बात नहीं अब टीचर बनता हूँ। तो ऐसे जो टीचर बनेंगे तो उनकी मोटिवेशन नहीं होगी, ये मैं आपको वसूख से कहूँगी और अपनी एक्सपीरियंसेस के बुनियाद पर कहूँगी। जब तक ना आपको ये जज्बा मौजूद हो, जब तक ना आप में वो ऐसा इंस्टिंक्ट हो कि मैं एक नेशन को बना रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं कि टीचर बिल्डर ऑफ द नेशन है। और हमें ये बात भी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि एक कौम जो बनती है उसको ब्रिक्स और सीमेंट से बनाया नहीं जाता है, उसको बनाने वाले ये असातिज़ा उसको होते हैं। बनाने वाला मेमार कहते हैं, उसके लिए उसको बनाते हैं, ब्रेन से बनाते हैं। और ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन कौन सा हम यूटिलाइज करते हैं, इसी टीचर का ब्रेन यूटिलाइज करते हैं। और सचमुच अगर टीचर सही मानों में उसमें वो जज्बा मौजूद हो तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ और यकीनन तजुर्बे की बुनियाद पर कहूँगी कि बाज़ाब्ता तौर पर यह नेशन बिल्डर सचमुच एक नेशन को बनाता है और मजीद नेशन बिल्डर्स भी खड़ा करता है। कहते हैं ना वो कि इल्म सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। बिल्कुल, टीचर सचमुच एक खुद ब खुद एक कैंडल है, एक शमा है जो अपने आप को कंज्यूम करता है और अपने आप को कंज्यूम करते करते पता नहीं कितने शमा को ये क्रिएट करता है, रोशन करता है। और सचमुच अगर हम देखेंगे जब अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, आपको बाज़ाब्ता तौर मतलब आपने खुद भी मुशाहिदा किया होगा कि आज तक जिन कौमों ने दुनिया में एक मिसाल कायम की है तो रिसर्च की बुनियाद पर कहा जाता है और हकीकत में भी ये है कि दे आर नॉट ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर रिसोर्सेज, दे आर नॉट ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर मनी, बिकॉज ऑफ देयर अदर एसेट्स, दे आर ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर टीचर्स। यकीनन सही, बहुत अहम बात कही आपने। और देखिए ये देखा गया है कि किसी भी समाज में जब उस्ताद अपने फ़राइज़ बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है तो समाज में रहने वाला हर फर्द उसकी इज़्ज़त करता है, उसका इकराम करता है जी, और करनी भी चाहिए। खलीफा हारून रशीद के हवाले से एक मशहूर वाक़या मुझे याद आ रहा है जो काबिल बयां है। कहते हैं एक दफ़ा वो अपने 2 बेटों के साथ जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में चले गए और इत्तेफाकन उसी मस्जिद में उन बच्चों का टीचर भी था। उन्होंने अपने उस्ताद को देखा और जो ही नमाज ख़त्म की वो भाग के बाहर गए और इस कोशिश में थे। एक बेटा कह रहा था कि मैं ही उठाऊंगा जूता अपने उस्ताद का और दूसरा बेटा कह रहा था मैं ही उठाऊंगा जूता।
اور اسی اسنا میں ہارون رشید باہر آ گئے اور ان کی آنکھوں سے تب عقیدت کے آنسو آ گئے جب انہیں دیکھا کہ ایک بیٹے کے ہاتھ میں استاد کا ایک جوتا ہے اور دوسرے بیٹے کے ہاتھ میں استاد کا دوسرا جوتا ہے. اس قسم کے طلبہ آج کے دور میں ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز اب ٹیچنگ لائن میں آ گئے ہیں شاید ان کا لاسٹ آپشن ہوتا ہے ٹیچر بننا, پہلی چوائس ہوتی ہے انجینئر بننا, ڈاکٹر بننا یا کچھ اور بننا. تھک ہار کے جب ان کا دل ٹوٹتا ہے پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ نہیں بنا تو ٹیچر بنوں گا. اس وجہ سے بھی کیا آپ کو لگتا ہے شاید وہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے ٹیچرز میں؟ کلاس میں جاتے ہیں تو صرف فارمیلٹی کے لیے جاتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں تو صرف فارمیلٹی کے لیے دیتے ہیں, کیونکہ دل کچھ اور بننا چاہتا تھا, بن کچھ اور گئے. بالکل اظہر صاحب بہت بجا فرمایا آپ نے, کیونکہ میں آپ کو جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ سچ مچ ٹیچر بائی چوائس ہونا چاہیے. جیسے ہم پہلے مطلب اس میں جو یہ ہمارا سماج ہے اس میں بچے کی خطا نہیں یا اس ٹیچر کی بھی خطا نہیں ہے, اس کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکیں گے کیوں کہ آپ کو شوق نہیں تھا آپ ٹیچر کیوں بنے. کیونکہ پہلے سے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ماں باپ کیا کرتے ہیں, پہلے سے اس کو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, جج بننا ہے, لائر بننا ہے, کچھ اور بننا ہے. تو یہ ٹیچر یقیناً آپ خود بھی دیکھیں گے کہ کوئی خاصی ماں باپ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ میرے بچے کو ٹیچر بننا. اور اگر بچہ کہتا بھی ہے, کیونکہ بچے کا رول ماڈل ٹیچر ہوتا ہے بچپن سے, جو ہی بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں تبھی سے بچہ اپنے ٹیچر کو فالو کرتے رہتا ہے. اور بچہ کبھی بولتا ہے کہ میں ٹیچر بنوں گا, اس کو ماں باپ اس پر کوستے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو ٹیچر کیوں بننا ہے, بولو آپ کو مجھے یہ بننا ہے وہ بننا ہے. پھر جب باضابطہ طور جو اس کی جو برنگنگ اپ ہوتی ہے, اس کی پڑھائی, اس کا سب کچھ اس میں جو انفیوز کرتے ہیں جو سسٹم ہمارا ہے, پھر جب اسکول میں بھی آتا ہے بچہ, اسکول میں بھی جب بچہ آتا ہے یہ اپنے ٹیچر کے ساتھ بہت جڑ کے رہنا چاہتا ہے, اس کو فالو کرنا, مگر اس کو یہ جو پچھلی اس کو جو ذہن میں ہے فیڈ کیا ہوا ہے, یہ بولتا ہے کہ نہیں, اگر میرے ماں باپ نے مجھے بولا کہ آپ کو ٹیچر نہیں, دیٹ مینز کہ یہ ٹیچر جو میرے شاید ہے پروفیشن. بہت سارے سوالات جو ہیں اس کے ذہن میں جنم لیتے ہیں. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ٹیچر جو ہے اگر یہ کلاس روم, کیا اس کی ٹیچنگ صرف کلاس روم تک محدود ہے یا صرف اپنی فارمیلٹی کمپلیٹ کرتا ہے, کس ڈیڈیکیشن سے پڑھاتا ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ ایک بہتر ٹیچر بننے کے لیے ایک تو ہم نے سب سے پہلے جو بات کی تو دیٹ از موٹیویشن, دیٹ از انٹرسٹ, نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ اپنے سبجیکٹ میں بہت ویل ورسڈ ہو یہ ٹیچر, اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ ہو اس کو, اور بہت نالج تو ہونا ہی چاہیے, وہ تو صحیح بات ہے, مگر یہ نالج اپنے پاس رکھنا, اپنے تک محدود رہنا اور کلاس روم کے لیکچر تک محدود رہنا, تو اس کو ہم ٹیچر نہیں کہیں گے. ٹیچر کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور ایک بہترین ٹیچر ہم کسے کہہ سکتے ہیں, اس پر ہم ضرور آئیں گے. اظہر یہاں پہ ایک چیز, ایک جیسے محترمہ روشن جی کہہ رہی تھی کہ کوالٹیز, ایک بڑی کوالٹی ٹیچر میں خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ اگر نہیں ڈیڈیکیشن آئے وہ کچھ نہیں کر سکتے, اگر اس کو نوکری سمجھ کے کریں, کیونکہ جب تک آپ کے دل میں یہ خلق نہ ہو, خدمت خلق کا جذبہ نہ ہو, تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے, کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اور خدمت خلق کے بات چلی تو ہمیں یاد آیا کہ بالکل کل ہی 1910 میں البانیہ میں جنمی مدر ٹیریزا کو, جو پہلے ٹیریزا تھی, پھر سسٹر ٹیریزا تھی, پھر مدر ٹیریزا تھی, اور کل جو ہے انہیں ویٹیکن سٹی میں سینٹ ٹیریزا قرار دیا گیا, اور اب انہیں سینٹ ٹیریزا کے ہی نام سے جانا جائے گا. اور کل جو ہے ویٹیکن میں تقریباً 1 لاکھ سے بھی زائد لوگوں کی موجودگی میں یہ انہیں کہا گیا کہ یہ وہ سینٹ ہیں, عیسائی ولی ہیں, اور 40 سال یہ کلکتہ میں رہی ایک چرچ میں خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھی اور مانی جانی والی شخصیت تھی. 1979 میں 1979 میں مدر ٹیریزا کو, اب سینٹ ٹیریزا کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا. جی, اور سماج کے ہر طبقے کے لیے جو انہوں نے بے لوث خدمات انجام دی ہیں, اور اسی کے اطراف میں انہیں یہ ایک خدمت تو یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی کو پریشانی میں دیکھو, کسی کو مصیبت میں دیکھو, اس کی مدد کرنا. اور بہت سارے
ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں. جب ہم اپنے کلاس روم کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں میم کہ جنہیں عام طور پہ اگنور کیا جاتا ہے کہ یہ شڈڈ, یہ شن آبکار, یہ شن پارانی, یہ شن کانڈیانی. پھر وہ ٹیچر کی نظروں سے میں بھی اگنور ہی ہوتا ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگنور ہوتے ہوتے پھر وہ سچی میں وہ اس کا جو کریئر ہے, اس کی جو تعلیم و تربیت ہے, وہ متاثر ہو جاتی ہے. اس پر ہمیں بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب. یقیناً کہ ہر بچے کو لے کر ٹیچر میں وہ سنجیدگی ہونی چاہیے, اور ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھے گا ٹیچر, تبھی وہ ایک اچھا ٹیچر کہلائے گا, اور تبھی سب بچوں کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے, چونکہ آپ کہہ رہی تھی جب بچے کی اپ برنگنگ ہوتی ہے, جب والدین اس کی تربیت کرتے ہیں, تو والدین اس کے ذہن میں پہلے سے یہ ڈالتے ہیں کہ بیٹا آپ کو کچھ بھی بننا ہے, ٹیچر نہیں بننا ہے. بالکل ٹیچر نہیں بننا ہے, اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی. کیا ہمارے سماج میں ٹیچر کا وہ رتبہ نہیں ہے, وہ رتبہ حاصل نہیں کر سکا, یا کیا ہمارے ٹیچرز کی ویسی مالی حالت نہیں ہے, کیا اس وجہ سے یہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کچھ بھی بنے لیکن ٹیچر نہ بنے؟ بالکل اظہر صاحب, یہ تو بہت ایک دلچسپ موضوع ہے. اس پر جتنی بات کی جائے تو مجھے لگتی ہے کہ وہ کم ہی ہے. تو ایک بات ہے کہ مطلب جب ہم بولتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیچر نہ بنے, اس میں کیا ہے کہ وہ سچ مچ ہم جب نظر ڈالتے ہیں اپنے سماج کے باقی ٹیچرز پر, تو ایک تو سٹیٹس کی بات آتی ہے. ہاں, ایک تو سٹیٹس کی بات آتی ہے کیونکہ ٹیچر کو سچ مچ مطلب کہتے ہیں کہ اگر ہم تو سبھی اپنے سماج کی بات کریں گے, یہ یقیناً کہتے ہیں کہ جب بھی بات آتی ہے بیچارہ, یہ ورڈ جو جڑا ہوا ہے ابھی بھی, ماسٹر بیچارہ. اتنا آج کا جو ٹیچر ہے یہ اتنا کوالیفائڈ ہے, یہ پی ایچ ڈی بھی ہے, یہ نیٹ بھی ہے, یہ جے آر ایف بھی ہے, یہ کیا کیا نہیں ہے. تو سٹل دین مطلب اس کے ذہن میں یہ بات جب آتی ہے کہ کل کو مجھے شاید اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ مگر میں ٹیچر نہیں بنوں گا. تو مگر میں ایک بات یہاں پر کہوں گی کہ جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے جن اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے میکسیمم جو پرسنٹیج ہے وہ بولتے ہیں کہ میڈم ہمیں بالکل ٹیچر بننا ہے اور آپ کی طرح بننا ہے. ہاں, رول ماڈل ہے آپ ان کے لیے, تو ہمیں ٹیچر بننا ہے اور آپ کی طرح بننا ہے. اور کبھی میں کہتی بھی ہوں, میں کہتی ہوں, پھر میں انکوائر کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کیا لگتا ہے آپ کو. یقیناً بچے کیونکہ میرا سبجیکٹ جو ہے کامرس ہے, کیوں میں نے کہا کہ ہم تو کارپوریٹ ورلڈ کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, تو اور یہ بہت سرپرائزنگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ کی طرح بننا ہے. واٹ موٹیویٹس یو فار دیٹ. تو بہت سارے جوابات جو میں نے سنے, تو وہاں مجھے لگا کہ یہ جو بچے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں سچ مچ جو عزت حاصل کرنی ہے وہ اسی پروفیشن میں زیادہ ہے, لگن جو ہے تو وہ یہیں پر, اور بچوں کا جو پیار ہے جو واپس ملتا ہے ٹیچر کو ان ریٹرن وہ کچھ نہیں چاہتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ایک تو والدین اپنے بچے کو بہت اونچائی تک پہنچانا چاہتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی حسد نہیں ہوگی, اور دوسرا جو فرد ہے اس سماج میں وہ جو خوش ہوتا ہے اس بچے کی نشو و نما پر, اس کی ترقی سے, اس کی پراسپیرٹی سے, وہ صرف ٹیچر ہے. ٹیچر ہمیشہ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ جو میں ہوں وہ یہی بچہ وہ صرف وہ بنے. وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر ترقی کو چھوئے. دنیا میں جو سب سے بڑی منزل ہے وہاں تک میرا شاگرد پہنچے, اور کل کو میں فخر سے کہوں گا کہ یہ میرا شاگرد رہا ہے. بعض اوقات اگر ٹیچر سٹوڈنٹس کن جان مقامس پہ ووتمت سٹھا مسرت گژھان بس مز آسان کن جائے ٹیچر تمس وتھان کانٛہہ سٹوڈنٹ تھوٚد تراوان تمس سیٹ میں تمس باسان سو لچھ کروڑ. سب سے بڑا اعزاز ایک ٹیچر کے لیے وہی ہے. اور میں اپنی ذاتی جو میرا تجربہ رہا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ اس پروفیشن میں آپ اتنی ایک سیٹسفیکشن آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں کسی کی لائف کو سنوار رہا ہوں, میں کسی کی زندگی کو بنا رہا ہوں, اور کل کو جتنا میں اس میں انویسٹ کروں, جتنا میں اس میں اپنا جو میرے پاس جو نالج ہے جو پاس آن میں کروں, ڈیلیور کروں, جتنا میں اس کو دوں, یعنی گیونگ اینڈ پر ٹیچر ہے اور ریسیونگ اینڈ پر یہ اسٹوڈنٹ ہے, اور ایکسپیکٹ کبھی نہیں کوئی ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے ٹیچر, اور ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ ایک مشعل میں جلا رہا ہوں اور پتہ نہیں کل یہ کتنی مشعلوں کو خود جلائے گا, روشن کر سکتا ہے. باشعور اور پڑھی لکھی قومیں عروج کی منازل طے کرتی ہیں, اور قوموں کو باشعور بنانے کے پیچھے اساتذہ کا ایک اہم رول ہوتا ہے. اور بات کریں گے آپ سے
حالانکہ 2012 میں جو آپ کو قومی سطح کے اعزاز سے نوازا گیا ہے، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اس کی ایک یادگاری تصویر بھی ہمارے پاس ہے اور وہ ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائی بھی تھوڑی دیر پہلے. ہم پہلے اخبارات کی سرخیاں ناظرین تک پہنچائیں گے ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد مزید بات کریں گے آپ کے ساتھ. میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے ناظرین محترم، اور اس اخبار کی ایک سرخی آپ تک پہنچا رہے ہیں. آل پارٹیز ڈیلیگیشن کی وادی میں آمد، سرکاری وفد کے علاوہ مین اسٹریم لیڈروں نے ملاقاتیں کی، موجودہ صورتحال کے بارے میں اپنا نقطۂ نگاہ بیان کیا اور میمورنڈم بھی پیش کیے گئے. وفد آج جموں جا رہا ہے. ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، اور اس کی ایک سرخی ہے کشمیر ایشو نیڈس پولیٹیکل سولوشن، ریکمنڈیشنز آف انٹرلاکیوٹرز، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز شوڈ بی بیسس آف ڈائیلاگ. جی، انگریزی روزنامہ میرے پاس، اور جس طرح مدر ٹریزا کے حوالے سے کچھ بات ابھی چل رہی ہے. مدر ٹریزا پروکلیمڈ اے سینٹ. اور ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں بھی، گورنر گریٹس پیپل آن ٹیچرز ڈے. صحت کے حوالے سے کچھ اہم تحقیق ہوئی ہے اور اسی پر مبنی یہ خبر ہے، اور خبر کی سرخی آپ تک پہنچا رہے ہیں. تلے ہوئے کھانوں سے شوگر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ماہرین. تو یہ تھی اخبارات کی سرخیاں، اور آج ہم ٹیچرز ڈے کے موقع پر ٹیچرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ایک ٹیچر ہی ہیں، ان کو قومی سطح کا اعزاز ملا ہے 2012 میں، اور یہ ایک بہترین ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی کاموں میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں. خیر آج تو اس پر بات نہیں ہو پائے گی. آج ہم جس طرح کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج کا پروگرام ہم ٹیچرز کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، ٹیچرز کے نام کرتے ہیں. اچھا، اب بات آئی پھر سے کہ سماج میں ٹیچر کا رتبہ، ٹیچر کی حیثیت. اس کے بعد ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ کس قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہماری نوجوان پود ہے ان کے ذہن میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ میں بھی ٹیچر بنوں. کیونکہ ٹیچر کی تو بہت اچھی حیثیت ہے سماج میں، بہت اچھا رتبہ ہے، ان کو اتنے انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، ان کا سماج میں اتنا رتبہ ہے، اتنی عزت کی جاتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کس قسم کی کوششیں اس حوالے سے ہونی چاہیے؟ جی اظہر صاحب، بہت اچھا یہ آپ نے پوائنٹ جو اٹھایا ہے کہ اس ٹیچر کا رتبہ بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ سماج میں جو ہر فرد ہے، یہ جو رکن ہے سماج کے سبھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہماری گورنمنٹ ہے، جو ہمارے اتھارٹیز ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، میں سب کو اس پروگرام کی وساطت سے میں چاہوں گی کہ سب اپنا اپنا رول نبھائیں گے اور مل کر اس ٹیچر کا معیار جو ہے یہ اونچا کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس ٹیچر کا جو رتبہ ہے یہ بڑھانے کے لیے کیا کریں گے کہ سماج میں اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ یعنی سب لوگوں کی نظریں اس پر ہوں کہ نہیں یہ ٹیچر. اگر آپ دیکھیں گے، آپ یورپین کنٹریز کی بات کرتے ہیں، ڈیولپڈ ورلڈ میں ہم جاتے ہیں، تو میں آپ کو ایک ضمناً ایک بات کہوں گی کہ جب امریکہ کے پریزیڈنٹ باراک اوباما جب پہلی بار جب الیکشن کیمپین چلا رہے تھے تو ان کو پھر کیونکہ ان کا جو موٹیویٹنگ پاور تھا وہ بہت زیادہ تھا، تو پھر ان کو کسی نے کہا آڈینس میں، بولا یہ کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے آپ میں جس کی وجہ سے آپ اتنے انفلوئنشل ہو رہے ہیں، انفلوئنشل بن رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بہت موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ ٹیچر ہے. حالانکہ وہ خود تو ٹیچر نہیں تھے، میری بیوی ٹیچر ہے اور میں ان سے انسپائریشن لیتا ہوں اور ان سے سیکھتا ہوں. تو اس طرح سے ہم کہیں گے. اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیچر کو ایک ایسا سٹیٹس ہے، باضابطہ ایک VIP سٹیٹس ہے ٹیچر کا، کہ اگر ٹریفک سگنلز ہوں گی، اگر یہ ٹریفک جیمز ہوں گے، کوئی ایسی مجبوری ہوگی، تو سب سے پہلے جو الاؤ کیا جائے گا نکلنے کے لیے وہ ٹیچر کو الاؤ کیا جائے گا. اور جب ٹیچر انسپائر کرے گا تو بندہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے امریکہ. بالکل، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے انڈیا میں بھی جو ہمارے پریزیڈنٹ، بہت سارے پریزیڈنٹ رہے ہیں. اگر ہم ڈاکٹر رادھا کرشنن کی بات کریں گے کہ اس میں ڈیووٹیڈ ٹیچر رہے ہیں، اسکالر رہے ہیں. اور آج بھی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے پرانب مکھرجی صاحب، جب ہمیں 2012 میں نے انہی کے ہاتھ سے ایوارڈ لیا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی اسپیچ میں ہمیں بتایا کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ پہلے میں بھی ٹیچر ہوں. یہ پروفیسر تھے فزکس کے کالج میں. تو اسی طرح میں کہوں گی کہ ایک تو وہ VIP سٹیٹس، اور VIP سٹیٹس کن چیزوں سے بنے گا کہ جب ہم خود
एक टीचर को एक आइडियल टीचर मानेंगे, एक इसका प्रोफेशन जो एक आइडियल प्रोफेशन मानेंगे, और इसका जो काम है एक आइडियल काम मानेंगे। और उसमें जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तो हम बात करेंगे, क्योंकि वो तो ज़रूरी है कि मोटिवेशन जो होती है एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ये मोटिवेशन जो होती है एक इंसान को, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव से ही नहीं आती है बल्कि नॉन फाइनेंशियल भी। पहले हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का जिक्र करेंगे। अगर इसकी सैलरी जो है तो माशाल्लाह अच्छी है, हम ये नहीं कहते हैं, मगर जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट चॉइस बनाने के लिए, तब ये बंदा तो कुछ और करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो उसका मतलब है कि हम उस चीज़ की तरफ हमें ये रागिब होना है कि क्या वजह है। अगर कंपनीज में इस बच्चे को ज़्यादा पैसा मिलता है, ये मोटिवेट उसकी तरफ हो जाता है। क्या इस डॉक्टर प्रोफेशन में इसको ज़्यादा मिलता है, तो क्या चीज़ है कि इसको अट्रैक्ट करती है बाकी चीज़ें। क्या उसके पास गाड़ी होती है, इसके पास गाड़ी नहीं होती है। क्या इसका वर्क जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ टीचर काम करता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय की जो मोटिवेशन है, जॉब मोटिवेशन है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, उसमें उसका जो एटमॉस्फेयर है, वर्क एनवायरनमेंट जो है, वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जब हम जाते हैं किसी स्कूल में जाते हैं, आप कोई टीचर होता है, उसके पास एक कुर्सी होती है, एक टेबल होता है, बच्चे नीचे बैठे होते हैं, वॉशरूम की फैसिलिटी पूरी नहीं होगी, और इसी तरह से जो कैंपस है वो इतना, हमें तो पता है हम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। तो हालांकि हमारी गवर्नमेंट, जो हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे डायरेक्टर साहब बहुत वो लगन से काम कर रहे हैं, बहुत अपने डिपार्टमेंट को, अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, बट इट विल टेक टाइम। ये अचानक नहीं होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये तो वो बातें हुई कि टीचर्स को इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, या फाइनेंशियली आप उनको इतना साउंड बनाएं, उनका वो उस लेवल तक लाएं ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो जाएं टीचर बनने के। लेकिन जी अजहर साहब, एक बात मैं और अर्ज करना चाहूंगी कि जब मैंने छेड़ा ना फाइनेंशियल मोटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किसी हद तक इंसान को मोटिवेट करते हैं, मगर सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही नहीं, हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तरफ आ जाएंगे। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या है, फॉर एग्जांपल हम यही कहेंगे कि एक टीचर को जो इसकी वर्क प्लेस है ये बहुत अट्रैक्टिव होगी, जहां इसको हर किस्म की फैसिलिटी होगी, जहां खुशी से ये दिन को रहेगा। इसके जो स्टूडेंट हैं, एक टीचर कभी कंफर्टेबल नहीं रहता है जब इसके बच्चे अनकंफर्टेबल होंगे, ये मैं वसातत से कहूँगी, और बच्चे भी कंफर्टेबल हों, उसको हर मतलब बच्चों की जो नशोनुमा होनी है, उसमें हमें जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो वहाँ पर मैसर हो। दूसरी बात है कि उसमें आती है कभी लीव का मसला होता है, स्टडी लीव के लिए जाते हैं, वो हम प्रोवाइड करें, उनको रिफ्रेशर कोर्सेज करें, उनको टूरिस्ट ट्रैवल्स पर ले जाएं। जैसे आप देखते हैं कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को उनको रिफ्रेश करने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए वो उनको वर्ल्ड के किसी किसी कोने में भी भेजते हैं, ताकि वो वहाँ से नई नई चीज़ें सीख कर आएंगे। और इस टीचर के नॉलेज को अपडेट करने के लिए, नॉलेज है जब वो आता है डिपार्टमेंट में, वो नॉलेज लेकर आता है। खैर, इन सारे मामलात का हल अगर हम तलाश करेंगे तो हल महकमे तालीम के पास ही निकलेगा। लेकिन इसके अलावा जब हम समाज की बात करते हैं, समाज में रहने वाले हर शख्स की बात करते हैं, अब देखें मेरा ज़ाती मुशाहिदा है और आपके मुशाहिदे में भी ये बात होगी, डॉक्टर साहब के मुशाहिदे में भी ये बात होगी, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई किसी बड़े ओहदे पर फाइज हो, ये पता वस्ताद सज कथ यवान फलान सुंद नफर, ये फलान सुंद बच ऐसे बिचौर से वस्ताद, ये क्या है वस्ताद, क्या है बिचौर? आपको डॉक्टर बनाने वाला, आपको इंजीनियर बनाने वाला, आपको किसी आला ओहदे तक पहुंचाने वाला तो टीचर ही है। टीचर से बिचौर के, जब तक हम ये अपनी मेंटेलिटी तब्दील नहीं करेंगे, हम टीचर को वो रुतबा नहीं दे पाएंगे जो रुतबा वो डिजर्व करता है। हम एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं, वापस आकर मजीद बात होगी। युदवै अछ बंद करो तो खुदाई सजन दिसमसन न्यामसन हुन तस्वुर अछन मजानो। गोडनिश तस्वीर यस वतले स्वासी यकीनन कोर हंस। ये कूर छ पजी मरकज, बुनियाद जिंदगी हंस, बुनियाद पगहच, अलामत रसरच तो खुशहाली हंस। मगर ये तस्वीर रच तेल पन रंग येल अस कूर आस, येल अस महफूज थावन, येल अस परनावन तो अख मुस्तकबिल दिमोस। ये तस्वीर रच तेली रंग येल अस कोर हुंद वजूद समझ। कूर कचा हिस्स यह कि बस अख कोर मोल वनित। अम सिंद वजूद सित कित छु जिंदगी तो गरस रंग हुरान, तमुक अंदाज हेकिव तुम तिमो गरो सित करित। येति कूर पलान छ, येति कूर परान छ।
کورِ کۭژاہ صلٲحیت چھِ خۄدایَن دِژمٕژ تَمیُک انداز آسیو تۄہہِ ریو آلمپک سۭتۍ سپدمُت. کوٗر چھِ واقعی سانہِ گرٕچ سانہِ سماجٕچ شوٗب. بس شرط چھُ یہِ أسۍ رچھون یہِ أسۍ پرناوون یہِ. أسۍ دِمو تٔمِس پنُن وجوٗد بدِ کڑنُک موقعہٕ. کوٗر تھٲوِوُن پتہٕ پرنٲوِوُن تہٕ پتہٕ وٕچھِو خوشی تراون ڈاف سانٮ۪ن گرن منٛز سٲنِس سماجس منٛز. گاٹہٕ جارا آزمووُم ژاٹہٕ حالن پھیٖرۍ پھیٖرۍ. گاٹہٕ جارا آزمووُم ژاٹہٕ حالن پھیٖرۍ پھیٖرۍ. واہ تتہِ انسان بننُک امتحانہ آسہِ ہے. کیا بات. آزاد صٲبُن یہ مشہور شعر اور اسی شعر سے ریلیٹڈ ہمارا سوال. تۄہہِ نِش یژھو یہِ زانُن کہِ آزاد صٲب چھِ اتھ شعرس منٛز آز برونٛٹھ واریاہ ؤری ونان کہِ شاید چھُنہٕ سانٮ۪ن سکوٗلن منٛز سُہ سیلبس یِوان پرناونہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ زن اتہِ انسان نیرن وول. أسۍ چھِ بے شک پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ پٲدٕ کران مگر یِم زن سمٲجی قدرٕ چھِ اخلاقیات چھُ باقٕے چھِ یِمن پٮ۪ٹھ زن واریاہ زیادٕ سٹرس گوٚژھ آسُن. آزاد صٲب ونان آز برونٛٹھ 30 40 50 ؤری 60 ؤری کہِ شاید ہسا چھِ أسۍ کتٮ۪تھ تامتھ پتھ. اسہِ چھُ اتفاق اتھ کتھِ سۭتۍ کہِ یُس زن آز أسۍ سکوٗلن منٛز وٕچھان چھِ ٹیٖچٲرٕس چھِ پرناوان کانٛہہ شک چھُنہٕ مگر پوٚرمُت لیوٚکھمُت سٹوٗڈنٹ پوٚرمُت لیوٚکھمُت بچہِ تیار گژھنہٕ علاوٕ یِم زن تٔمِس باقٕے ویلیوٗز چھِ تِم چھِنہٕ شاید آز تمہِ آیہِ ہٮ۪کان اِنکلکیٹ کٔرِتھ کینٛہہ. تۄہہِ چھا باسان کہِ اتھ منٛز یہِ چھِ حقیٖقت تہٕ اگر حقیٖقت چھِ سدباب کیٛاہ چھُ؟ بالکل ڈاکٹر صٲب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَتٮ۪ن بہٕ کَرٕ شروٗعٕے یہِ الیگزینڈر د گریٹ تٔمۍ کیٛاہ چھُ ووٚنمُت أتھۍ حوالہٕ. سُہ چھُ وَنان آی ایم اِنڈیٹِڈ ٹُو ماے فادر فار لِوِنگ بٹ ٹُو ماے ٹیٖچر فار لِوِنگ ویل. یعنی یُس یہِ ویل چھُ دِوان ٹیٖچر. اگر أسۍ اَمے حوالہٕ کتھ کرو کہِ یُس تُہُنٛد سوال چھُ کہِ آز چھا اتھ منٛز کانٛہہ کٔمی اگر چھےٚ تہٕ وجہ کیٛاہ چھُ. گۄڈٕنیتھٕے کرٕ بہٕ عرض کہِ یُس زن وٕنکیٚنُک یُس میٹیٖریلسٹِک وٲلڈ چھُ یتھ منٛز چھِ وٕنکیٚنس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز تہِ چھےٚ کوٗشش بچہِ کرون تیار یہِ کتٮ۪ن میلہِ أمِس زیادٕ تنخواہ ہاے پیڈ سیلری یۄس زن آسہِ سُہ جاب گژھِ کرُن. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سکوٗلن منٛز گژھان چھِ یا کالجن منٛز چھِ گژھان تتٮ۪ن چھُ اسہِ سُہ سیلبس برونٛہہ کنٮ۪تھ کہِ زن چھِ أسۍ أکِس فیکٹری منٛز مطلب ہاو مینی یوٗنٹس وی آر گویِنگ ٹُو پروڈیوس اینڈ وی آر گویِنگ ٹُو مارکیٹ دوز پروڈکٹس. اتھ پٮ۪ٹھ ٲس بالی وُڈ مووی اکھ آمٕژ اظہر 3 ایڈیٹس منٛز تہِ وٕچھمٕژ تتھ پٮ۪ٹھ اوس کہِ ہم مشیٖنیں پیدا کر رہے ہیں. بالکل تہٕ نو ڈاوُٹ اکھ ٹیٖچر چھُ أکِس تِژھِ فیکٹری منٛز ییٚتٮ۪ن انسان چھُ بناوان تہٕ تِم انسان چھُ تیار کران یِمن زن پگہہ سوسایٹی ڈِمانڈ چھِ کران چاہے کارپوریٹ وٲلڈ چھُ چاہے ایڈمنسٹریشن چھِ چاہے سٲنۍ گورننس چھِ یہِ چھُ کران تیار یِم پروڈکٹ تتٮ۪ن. مگر وٕنکیٚنُک یُس زن سون سیلبس چھُ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کہِ حقیٖقتن مطلب یُس زن مارل ایجوکیشن اسہِ سکوٗلن منٛز دِنۍ پزِ اِنکلکیٹ پنٕنۍ ویلیوٗز پزن کرٕنۍ مےٚ چھُ باسان کہِ اتھ منٛز چھِ ٹایمٕچ چھےٚ تھوڑا کمی. ٹایمٕچ چھےٚ کمی کہِ یِہوے بچہِ چھُ أمِس چھُ اکھ ڈیڈ لاین تھاوان مول موج تہِ برونٛہہ کنہِ. بہٕ چھس ونان گۄڈٕنیتھ یہِ چھُ 3 ٹایر سسٹم یوٚتامتھ تہٕ پیرنٹ تہِ پنُن رول نِباوان یوٚتامتھ تہِ سٹوٗڈنٹ تہِ پنُن رول نِبایہِ مگر سٹوٗڈنٹ چھُ سُہ چھُ بِچور تٔمِس یہِ أسۍ ونو سُہ کرِ تی سُہ چھُنہٕ أسۍ بناوان مگر پیرنٹن رول تہِ چھُ واریاہ آسان. بیٚیہِ چھُ خۄدا نخواستہٕ اگر پیرنٹ کُنہِ جایہِ فیل گژھن تمیُک علاج چھُ ٹیٖچرس نِش. گۄڈٕ چھُ سماج کٮ۪ن سارنٕے یِم زن سٲری اِلٕز چھِ سوسایٹی ہٕنٛدۍ آسان تمیُک علاج چھُ لاسٹس پٮ۪ٹھ یِوان ژھانڈنہٕ أمۍ سٕے ٹیٖچرس. یہِ چھُ معالج. وۄنۍ چھُ یِہوے معالج چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس تران چھُ فِکرِ کہِ نہ سا مےٚ چھُ یہِ سیلبس تہِ چھُم کمپلیٖٹ کرُن یہِ چھُ کران أمِس بچس تیار کہِ یہِ گوٚژھ پگہہ بہتر پٔرفارم کرُن ایگزامس منٛز. کوٗشش چھےٚ روزان اکھ گوٚژھ اَسہِ پنُن سیلبس تہِ مۄکلُن بیٚیہِ گوٚژھ یہِ پگہہ ایگزامس منٛز تہِ بیسٹ پٔرفارمنس ہاوُن. مگر مےٚ چھُ باسان یوٚتام میون انداز چھُ مطلب مےٚ تہِ چھُ وۄنۍ ییٖتہن ؤرین ہُنٛد اتھ شوبس منٛز پنٕنۍ خدمات انجام دِتمٕتۍ تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ وٕنکیٚنس تہِ کنٹِنیوٗ مطلب یُس زن میون پنُن مشغل چھُ بہٕ چھس یژھان کہِ ٹھیٖک چھُ یہِ بچہِ گوٚژھ بیسٹ پٔرفارم کرُن یہِ گوٚژھ مگر سۭتۍ سۭتۍ صحیح انسان تہِ بنُن بیٚیہِ گوٚژھ أمِس منٛز کانٛہہ تیُتھ اکھ انسٹنکٹ گوٚژھ گژھُن کہِ یُس زن یہِ سوال سونٛچہِ پننِس ذہنس منٛز یی أمِس یہِ سوال یہِ دپہِ بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ سماجس دِتھ. پتہٕ چھِ گژھان کٲم یُس یہِ سیلبس چھِ أمِس بناوان أسۍ چھِ أمِس سیلبس یہِ چھِ کران أسۍ کمپلیٖٹ کرنٕچ کوٗشش چھِ کران أتھۍ سۭتۍ چھِ أمِس بچس یورٕ چھُ آسان أمِس پتہٕ ٹیوٗٹر
अमिस डेड लाइन दित यीन बचन तान तत ये बच्चे पे योर गसन तो ट्यूशन तथ मे पेरेंट तूता अमिस करान इंस्पायर नसा ट्यूशन जरूरी तक अगर स्कूल में बेहतर पारान बह कर यी अर्ज कि मतलब यम सन गवर्नमेंट स्कूल पोर्मुत गवर्नमेंट स्कूल मज मैं पान गवर्नमेंट स्कूल प्रोडक्ट तो पढ़ने कह कमी ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ऐसे कम तम इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा हमारे गवर्नमेंट के हेल्प से हमारे मिनिस्टर साहब के डायरेक्टर साहब के वसातत से वो तो उसमें लगे हुए हैं बट ये ग्रेजुअल प्रोसेस से टाइम लगेगा थोड़ा तो युस वन ये कम टाइम अत मज करान हकीकत टाइम कम मिलान बेन बाकी फॉर एग्जांपल अगर स्कोर थोमुत एग्जाम सोन एग्जाम सिस्टम तथ पे क्वेश्चन मार्क एग्जाम युत योतन कि करो जज अमिस बच्चे सज एबिलिटी कि यह कोता बेहतर लेखान कूता याद एग्जाम गोस आसन अत मज गस तुथ सोन करिकुलम गोस मयार आसन यूता मोन अंदाज पन पर्सनल ओपिनियन कि यह बच्चे गस जज करें कत बेसिस पे गोड अम सुन बिहेवियर क्युथ क्लास रूमस मज यथ पे दिवान प्रैक्टिकलन अवार्ड दिवान इथे पे गो तुथ स्कीम गन जन बच्चे कर इवेलुएट अम सुन बिहेवियर क्युथ क्लास रूमस मज यह फ्रेंडली कूता सोशेबल कूता अम पे वो अटेंडेंस किस रेगुलर वनकन बड़ क्राइसिस बच्चे रेगुलर कहें मतलब बहुत हमें करना पड़ता है उसके लिए कि नसा उनको रेगुलर बनाने के लिए पे नई नई ना तिम अक किस्म क्या पनिशमेंट दिवान हु करा यह करान नसा गई दोहे इन मगर क्या वजह है कि बच्चे वन दोहे दोहे गहा न बह अत मज इसकी अटेंडेंस को भी हम बनाएंगे एक पैरामीटर बनाएंगे जज करने के लिए त्रेम चीज खास चीज अमिस मज वो अमिस दिमो स मॉरल एजुकेशन पे वो अमिस हाव सोसाइटी से कित पे वोथन बिहन सोशल सर्विस जज्बे दिमो वनक पे ये मतलब वारियान मुल्कन मज फॉर एग्जाम्पल मलेशिया की बात मैं करूँगी तक करान तम तक स्टूडेंटन तम या US मज तम तमिस स्टूडेंट लाइफ मज तिम वन गो सा तुम सा फलान गरस मज तन वो तिहद आदात क्या तिहद अतवार कथर मज यकीनन टीचर सठा रज तरबियत बच्चन दित कहानी बोजन तम कहानियन मज कह मैसेज बिल्कुल मतलब सह टीचर सुन पे मतलब बह वन टीचर सुन स्किल पे सह कित पे कर इम्पार्ट तिमन तम जान कथ वातन तो अमिस सठा जरूरत खास कर अजकिस दौरस मज तह मिल बेस्ट टीचर अवार्ड तो क्या बासान तुहस पर्रावन किस तरीकस मज क्या खास कह तह मिल यह अवार्ड तुह अम बापत मुंतखब कर तो अकिस बेस्ट टीचर सज अकिस जान टीचर सज क्या खसूसियत बिल्कुल अजहर साहब यह कत वनी करान कि मतलब बह वन पन ज़ाती तजुर्बे मतलब मेन टीचिंग वन कि तथ मज कह मैजिक या कह डिफरेंट बाकी निश ठीक है कि मतलब गोडनथ वन कि बस टीचर रोजन से मैं ज़्यादा लर्नर रही हूँ कि मैंने कंटिन्यू अपनी एजुकेशन को मैंने डिपार्टमेंट में एंटर होके फिर मैंने PhD किया फिर मैंने बहुत सारे डिग्रीज मैंने किए डिप्लोमास किए PGs किए और आप हैरान हो जाएंगे 2013 वाज द लास्ट एग्जाम अच्छा हाँ 2013 से मैंने ये स्टाफ किया है तो फिर मुझे लगा कि अब कोई एग्ज़ाम में नहीं अभी इंशाल्लाह और भी चाहती हूँ तो ये वन बता कि मैं एक लर्नर ज़्यादा रही हूँ और जितना एक टीचर जो ज़्यादा लर्नर रहता है कि नई नई एक्सपीरियंस सीखता है नई नई चीज़ों का उसका नॉलेज हो जाता है बढ़ जाता है और वो नॉलेज अप्लाई करने की वो प्रैक्टिसेस अप्लाई मैंने की है अपने स्टूडेंट्स के लिए अपनी क्लासरूम में और एक टीचर होने के नाते मैंने सिर्फ बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश नहीं की जितना मेरा नॉलेज कम था ज़्यादा था वो उन तक पहुंचा दिया है एक है ये और दूसरा जो मेरा अलग एक कनेक्टिविटी जो है मेरी अपने स्टूडेंट्स के साथ मेरा एक ज़ाती तजुर्बा है कि मतलब टीचर जैसे आपने भी खुद भी इस बात की खुद भी आपने तस्दीक की कि टीचर कम और पेरेंट्स ज़्यादा होना है कि बहैसियत एक माँ का मैंने ज़्यादा रोल निभाया है अच्छा। और जब भी मैं अब क्लासरूम में जाती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी इस वक्त वो भी देखते होंगे अगर ये प्रोग्राम देखते होंगे उनको याद आएगा कि जब भी मैं क्लासरूम में जाती हूँ मुझे सबसे पहले अच्छा लगता है मेरे स्टूडेंट्स का मूड कैसा है मैं हर बच्चे के चेहरे पर उन स्माइल देखना चाहती हूँ उसके बाद मैं अपना जो टॉपिक है डिलीवर करती हूँ उसके बाद जब मुझे लगेगा कि किसी बच्चे को मूड ख़राब था मैं क्लासरूम के बाद उनको बोलती हूँ कि आप मुझसे मिलो अच्छा। उसके बाद मैं इतना उनका साथ राब्ता बना बिल्कुल मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये समझो मत क्लासरूम का अलग एक टीचर का हया भी होती है थोड़ा सा डर भी होता है मगर आप मुझे अपनी माँ की तरह अपने फ्रेंड की तरह आप मेरे पास आ जाओ और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो
اور میں یقیناً کہوں گی کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میرے اسٹوڈنٹس کہ وہ اپنے سبھی پرابلمز لے کر میرے پاس آتے خیر ہیں. آپ کی باتوں سے یہ عیاں ہو گیا کہ جو آپ میں خصوصیات ہیں ایز اے ٹیچر وہی خصوصیات ہیں جو ایک ٹیچر کو باقی ٹیچرز سے ذرا ہٹ کے بنا دی ہیں. خیر اس پر ضرور اور بات کریں گے. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس بچا ہے. پروگرام کے آخر پر کچھ اچھی باتیں نصیحت آموز باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں اقوال زری. جب تک حرص و ہوس جسد خاکی سے ناپید نہ ہو اس وقت تک انسان غلطی کا پتلا ہے. حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ. صبر سے کام لو اور محنت کرو اچھے دن لوٹ آئیں گے. حضرت خواجہ محمد اسد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ. ظاہر کو آراستہ کرنے کے بجائے باطن کی پاکیزگی کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے. حضرت خواجہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ. چون شمع از پہ علم باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. آج ٹیچرز ڈے پہ ہم نے محترمہ روشن جی سے بات کی. آخر پہ بالکل چند سیکنڈ بچے ہیں ہمارے پاس. مختصر سا پیغام آج کے دن کے حوالے سے. اختصار سے جی مختصر سے ٹائم ہے تو میں انشاءاللہ اپنی میسیج کو پورا کرنا چاہوں گی. میرا میسیج یہی ہوگا آج کے دن کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں سب سے پہلے ان کو تو پتہ ہے اپنا رول کیا ہے. ٹیچر کو مجھے لگتا ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا خود بخود پتہ ہے کہ میرا رول کیا ہے. مگر تھوڑا سا اگر اپنے آپ میں صرف اور زیادہ ڈیڈیکیشن اور زیادہ وہ پدرانہ یا مدرانہ وہ جو شفقت ہے وہ زیادہ پیدا کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے تئیں وہ رویہ اپنائیں, ان کو اپنی طرف موٹیویٹ کریں, راغب کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ایمپاور کریں. کیونکہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ جو آج کا دور ہے اور ہر وقت ٹیچر کو تیار رہنا ہے, اس کو اپنی نالج کو, اپنے سکلز کو, اپنی ڈیلیوری کو اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ وہ جو کمنگ چیلنجز, کیونکہ جو بھی نالج ہوتا ہے آج ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے تو یہ فٹافٹ آبسلیٹ ہو جاتی ہیں. اور ٹیچر کو کیا کرنا ہے کہ اس دور میں بہت بہت شکریہ, آپ نے اچھا پیغام دیا اور آج کے دن کے حوالے سے بڑی کارآمد باتیں ہوئیں. اور آپ کو ایک بار پھر ہم آج کے دن کی مبارکباد دیتے ہیں ان تمام ناظرین کے ساتھ, ان تمام اساتذہ کے ساتھ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر روشن آرا صاحبہ, بہت بہت اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین محترم, استاد اپنے آج کو اگر قربان کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ اس کے شاگردوں کا کل تابناک بنے, روشن بنے, اس اور ذرا سوچئے گا اور اپنے اساتذہ کا احترام کریں, اکرام کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں آپ سے کل ملاقات ہوگی. دیکھیے گا ضرور پروگرام کل بھی صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک. گڈ مارننگ JNK.